بیوہ عورت کی یہ کہانی اکیلے میں دیکھنا استغفراللہ۔ پلیز اس کہانی کو بچے نہ دیکھیں۔ بھلا والدین بیٹیوں کے گھر میں کہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کے گھر میں رہنا ہمارے معاشرے میں بہت غلط بات سمجھی جاتی ہے۔ میری شادی کو بمشکل 10 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو اچانک لندن سے کال آ گئی کہ میرے شوہر کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کو واپس جانا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ میرے شوہر کا واپس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر یہ جاب بھی ختم ہو جاتی تو دوبارہ اچھی جاب ملنا بھی آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے راضی کر لیا کہ میں ان کے جانے پر اعتراض نہ کروں۔ میں شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اور پھر میرے شوہر لندن چلے گئے۔ ان کے جانے کے اگلے دن میرے شوہر کے جو رشتے دار رکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی واپسی کا سفر باندھ لیا اور ایک ایک کر کے گھر سے سب چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں اکیلی رہنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے پہلے ہی دن گھبرا گئی اور اپنے والدین سے کہا کہ میرے پاس آ کر رہ جائیں۔ اس لیے والد نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ وہ مجھے گھر لے آئے۔ اسی طرح اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد میں بھی اپنے میکے میں رہنے لگی، مگر کچھ روز رہنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہے۔ میں نے شوہر کی بات مانی اور ویسے بھی مجھے اپنے ہی گھر رہنا چاہیے اور اکیلے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل میرے شوہر کو جانا ہی تھا روزگار کے لیے، اور آج کل کے دور میں نئے روزگار ملنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے میں نے واپس اپنے گھر چلے جانے کی حامی بھر لی تھی، مگر میرا دل بہت پریشان تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے بھی کیا تو میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ انہوں نے میرے لیے گھر میں رہنے کا بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ مجھے زیادہ پریشانی رات کی تھی کہ رات کو اکیلے گھر میں مجھے ڈر لگتا تھا۔ میرے شوہر نے ایک بوڑھے چوکیدار کو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ شوہر کا جاننے والا تھا اور میرے شوہر کے بقول وہ بہت نیک اور اعتبار والا آدمی بھی تھا، اور اس بوڑھے آدمی نے صرف رات کو میرے گھر کی چوکیداری کرنی تھی۔ دن کے وقت اکیلے رہنا اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی، چونکہ گھر بہت دنوں سے خالی اور بند پڑا تھا، اس لیے بہت گندا ہو رہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنے بڑے گھر کی اکیلے صفائی کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس بوڑھے چوکیدار کا انتظار کرتی ہوں اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر صفائی کروں گی۔ پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی کہ وہ بوڑھا چوکیدار رات میں آئے گا اور میرے لیے رات کا کھانا بھی لے کر آئے گا، اور اگر میں چاہوں تو رات میں اس چوکیدار سے چائے پیک بنوا کر پی سکتی ہوں۔ میرے شوہر کو معلوم تھا میں کافی کی شوقین ہوں، شاید اس لیے میرے شوہر نے ایسے چوکیدار کا بندوبست کیا تھا جو گھر کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ مجھے چائے بھی کافی بھی۔ پھر میں نے ہمت دی اور گھر کی صفائی شروع کی۔ بہت ٹائم لگا مگر گھر صاف ہو گیا اور سب کچھ اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھا۔ گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا، شام گزر چکی تھی اور میرا بھوک سے برا حال تھا۔ میں بڑی بے تابی سے اس چوکیدار کا انتظار کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا آدمی تھا، لیکن پھر مجھے شوہر کی بے فکری اور دلاسا یاد آ جاتا تو میں زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ بوڑھا چوکیدار آ چکا تھا۔ میں نے نہیں ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر اس کو دیکھ کر اپنے شوہر کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ وہ بہت بوڑھا تھا، اس کی بڑی سفید داڑھی تھی، صاف ستھرے کپڑے تھے اور نظر مسلسل زمین کو تک رہی تھی۔ حالانکہ وہ میرے والد کی عمر کا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی کہ میرا شوہر اس کو کیسے جانتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا نام لیاقت ہے، وہ میرے شوہر کے دوست کا خاندانی ملازم ہے۔ اس بات سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی، کیونکہ جو بھی ہو خاندانی ملازم نہ ہو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی کچھ غلط کرتے ہیں، اور میں تو پھر اس کے مالک کے دوست کی بیوی تھی تو مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر کھانا کھایا، اور چونکہ میں بہت تھک چکی تھی اس لیے اس بوڑھے چوکیدار نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے کافی بنا کر دے سکتا ہے۔
میں نے فوراً حامی بھر لی اور آرام سے اپنے کمرے میں جا کر اپنی والدہ سے فون پر بات کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چوکیدار میرے لیے کافی بنا لایا۔ کافی مجھے دیتے ہوئے بھی اس کی نظر مسلسل جھکی رہتی تھی۔ میں اس چوکیدار کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی۔ کافی کی پہلی چسکی سے ہی مجھے مزہ آ گیا تھا۔ بہت ہی مزیدار کافی بنائی تھی۔ میں جیسے ہی کافی پی رہی تھی میرے اندر سکون سا اتر رہا تھا اور تھکاوٹ تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کافی پیتے ہی مجھے نیند آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس رات میں چپ رہی، ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر 4 راتوں سے یوں ہی ہونے لگا جیسے میں اٹھتی میرے جسم پر کپڑے۔ میرا نام آسیہ ہے۔ میرا تعلق امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور اپنے سب گھر والوں کی بہت زیادہ لاڈلی ہوں۔ میری والدہ تو سادہ سی خاتون ہیں اور میرے والد کا کپڑوں کا بہت بڑا کاروبار تھا جس کو میرے والد نے خوب محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے تعلیم حاصل کر کے میرے والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ جیسے میرے والد کے کاروبار کو مزید بڑھاؤ ملا تھا، میرے بھائی ہم سب بہنوں سے بڑے تھے۔ میری بڑی بہنوں کی شادی میٹرک کے بعد کر دی گئی تھی، کیونکہ میرے والد کے بقول بیٹیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اور جب بیٹوں کے پاؤں کمائی میں جم جائے تب ان کی دلہن لانی چاہیے۔ لہٰذا میری بڑی بہنوں کی شادی کے بعد میرے والد نے میرے دونوں بھائیوں کی شادی بھی خاندان میں کر دی تھی۔ میری دونوں بھابھیاں بہت ہی اچھی تھیں اور میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش خرم رہ رہی تھی۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی سی نکرالی اور لاڈلی تھی اور شاید مجھ پر نخرہ جچتا بھی تھا کیونکہ میں بے تحاشا حسین لڑکی تھی اور نہایت ہی نازک مزاج۔ مجھے شروع سے پڑھنے کا شوق تھا اور جلد شادی کی حق میں نہیں تھی۔ میرا ماننا تھا کہ پڑھ لکھ کر اور پھر زندگی کو تھوڑا انجوائے کرنے کے بعد ہی شادی ہو، تب تک لڑکی میچور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی بات منوائی اور مزے سے پڑھائی اور ساتھ میں زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی اور سب کے لاڈ پیار اور توجہ کی اکلوتی وارث بنی ہوئی تھی۔ مجھے گھر کے کاموں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ میری والدہ اس بات کے خلاف تھی کہ لڑکی کو گھر کے کام نہ آتے ہوں۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ عورت اصل حسین تب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کا ہر کام جانتی ہوتی ہے۔ باقی بہنیں تو پھر بھی میری والدہ کی فرما بردار تھیں، ان سے جلد ہی گھر کے کام سیکھ گئی تھی، مگر مجھے گھر کے کاموں سے الجھن ہوتی تھی۔ لیکن امی کے ڈر سے میں نے بھی جیسے تیسے سب کام سیکھ لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا، جیسے ہی میں نے BA کا امتحان دیا میرے والدین نے میرے لیے بھی رشتہ منتخب کرنے کا سوچا۔ میں پہلے سے بہت زیادہ حسین ہو گئی تھی اور پھر سب کی توجہ لاڈ پیار نے مجھے مزید حسین بنایا ہوا تھا، اس لیے میرے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ یہ میری والدہ کا کہنا کہ یہی وقت صحیح ہے، آسیہ کا رشتہ کر دیا جائے۔ اگر ان رشتوں کو بھی منع کر دیا کچھ ٹائم بعد رشتے آنے بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری عمر تھی شادی کی اور اگر مزید عمر بڑھ گئی تو کوئی نہیں لے گا اور نہ ہی میرا حسن تب کام آئے گا۔ میری والدہ کی بات میں وزن تھا، اس لیے میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ اب زیادہ دیر نہیں کرتے کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے بھی اپنی والدین کی بات مان لی اور کہہ دیا جہاں چاہے میری شادی کر دے، میں تیار ہوں۔ شادی کرنے کے لیے میں گھر میں لاڈلی تھی اور اپنی مرضی کی تھی، مگر ایسی فطرت کی نہیں تھی کہ اپنے لیے خود لڑکا پسند کروں اور نہ ہی مجھے کبھی کسی لڑکے میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی جب کروں گی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، اس لیے اسکول کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھی میں بہت محتاط رہتی تھی اور ہمیشہ خود کو پردے میں ہی رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو لڑکی کے لیے اس کی عزت تھی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور پھر میرے والدین اور میرے بھائیوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی اور مجھے آگے پڑھنے دیا تھا، تو میں کیسے ان کے اعتبار کو توڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران کبھی کچھ ایسا نہیں ہونے دیا تھا اور جب رشتے کی بات آئی تو میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، لیکن میں نے بول دیا تھا کہ میں ان کی مرضی سے شادی کروں گی۔ میرے والدین بہت خوش تھے کہ میں لاڈ پیار میں بھی اپنی حد سے نہیں گزری تھی۔ پھر میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہونے لگی۔ رشتے تو بہت سارے تھے مگر میرے والدین بہت چھان بین کر رہے تھے۔ وہ بہترین رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ مجھے بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو اور خوشی سے رہوں۔
خیر یہ چاہت تو ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو اچھے مرد ہی ملے، اب یہ تو بیٹیوں کا نصیب ہوتا ہے۔ آخر ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آیا جیسا میرے والدین چاہتے تھے۔ اسامہ میرے بھائی کا جگری دوست کا کزن تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا بھی۔ والدین کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی کے دوست خالد بھائی کا کہنا تھا کہ اسامہ نے ماں باپ کے بغیر بہت مشکل ٹائم گزارا ہے، مگر اس نے کوئی بری عادت نہیں اپنائی اور نہ ہی کسی بری صحبت میں پڑا تھا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسامہ نے بھی اپنے والد کے کاروبار کو صحیح ٹائم اور محنت دی، جس سے اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا۔ روپے پیسے کی بہت ریل پہل تھی اور اب تو اسامہ کو لندن میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی اور کاروبار کو اسامہ نے اپنے والد کے بہت ہی پرانے خاص اور اعتبار والے ملازم کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے پیسہ دونوں طرف سے برس رہا تھا اور اب جب وہ لندن سے چھٹیاں گزارنے ہمارے گھر اپنی خالہ یعنی خالد بھائی کی والدہ سے ملنے آیا تو میری والدہ نے اسامہ کو شادی کا کہا اور ساتھ ہی بہت سے رشتے بھی بتا ڈالے۔ انہی لڑکیوں میں فرزانہ کا ذکر اور اس کی تصویر بھی تھی اور اسامہ کو فرزانہ بہت پسند آئی تھی۔ اس نے تھوڑی بہت چھان بین کی گئی، اسامہ سے ایک دو بار جا کر ملاقات بھی کی گئی اور واقعہ وہ اس قابل تھی کہ اس کا رشتہ قبول کیا جائے، اس لیے اس رشتے کو ہاں کر دی گئی تھی اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی، کیونکہ اسامہ شادی کر کے جانا چاہتا تھا تاکہ جلد سے جلد اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا سکے، اور یوں جھٹ پٹ میری شادی اسامہ سے کر دی گئی۔ میں ویسے تو خوش تھی، اسامہ کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی، مگر اندر ہی اندر دل بہت ڈر رہا تھا کہ پھر بھی وہ شخص میرے لیے انجان تھا اور نہ جانے میرے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا۔ میں اگلے گھر بھی بہت عیش سے رہوں گی یا بہت سی لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا؟ اس طرح کی بہت سی سوچیں تھی جس نے مجھے ڈرایا ہوا تھا اور میں تھوڑی پریشان بھی تھی اور اپنے اتنے پیار کرنے والے والدین اور بھائیوں کو چھوڑ کر جانے پر بہت زیادہ اداس بھی تھی۔ سب مجھے بہت تسلی اور دلاسا دے رہے تھے اور پھر وہ دن آ گیا جب میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی لاڈلی تھی اور اسامہ اکلوتا اور بہت پیسے والا، تو دونوں طرح سے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اور چونکہ اسامہ کے والدین حیات نہیں تھے اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے خالد بھائی کا پورا خاندان اسامہ کی فیملی بن گیا اور شادی کی رسومات کی گئی۔ شادی کے انتظامات سب انہوں نے مل کر ادا کیے اور اسامہ کی پھوپھیاں اور خالہ تو شادی کے بعد بھی رکنے والی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو ابھی وقت لگے گا۔ اسامہ واقعی بہت اچھے ثابت ہوئے تھے۔ ان 10 دنوں میں اسامہ نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ اسامہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات اور خواہش کا احترام کر رہے تھے، ان سب سے مجھے بہت خوش کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، اور میرے والدین بھی میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اب جب اسامہ کو اچانک لندن جانا پڑا تو میں بہت اداس اور پریشان ہوئی۔ اگلے گھر میں رہنا بھی مشکل تھا، مگر مجھے ہر حال میں سمجھوتا کرنا تھا اور ویسے بھی بہت کم ہی ٹائم تھا۔ اسامہ ویسے بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے اور رات کے لیے ایک چوکیدار بھی تو رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا اس نے میرے چکے دیے تھے۔ میری جب آنکھ کھلی تو میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور ایک چادر میرے اوپر پڑی تھی، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور چادر تو تھی ہی نہیں، تو یہ سب کیسے ہوا تھا؟ میں سوچ سوچ کر برا حال تھا اور پھر مجھے نیند بھی تو گہری آئی تھی، اور میرے علاوہ گھر میں ایک ہی بوڑھا چوکیدار تھا جو صبح ہوتے ہی شاید جا چکا تھا۔ کہیں اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط؟ اس سوچ سے تو میرا روح کانپنے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور بات بھی ایسی ہی تھی کہ میں اسامہ سے ذکر نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو بھی ہوا تھا صحیح نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے ناشتے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر اسامہ کی کال آ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا موڈ نارمل رکھا اور اسامہ سے بات کی تو باتوں باتوں میں اسامہ نے بتایا کہ صبح تم سوئی ہوئی تھی تو اور چوکیدار مجھے بتا کر چلا گیا تھا کہ اندر بیوی کو بتانے نہیں جاتا، مناسب نہیں لگتا، وہ سوئی ہوئی ہے۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا کہ اگر وہ اتنا احتیاط والا تھا تو رات میں کیسے کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی اور پھر میں نے اسامہ سے دوبارہ اس چوکیدار کا پوچھا تو اسامہ نے کہا کہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرو جیسے مجھ پر کرتی ہو۔ اس بات سے میں نے سوچا کہ شاید مجھے ہی نیند میں گرمی لگی ہوگی اور میں نے کپڑے اتار دیے ہوں گے، مگر یہ بہت حیران کن بات تھی۔ خیر میں نے اپنے دل کو کسی طرح مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی اور اٹھ کر اپنے گھر کے کام کرنے لگی۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، شاید کل کی تھکاوٹ کا اثر تھا۔ ایسے ہی دن گزر گیا اور رات کو چوکیدار کال والے ٹائم پر ہی آیا تھا اور میرے لیے کھانا بھی لایا تھا، پر کل کی طرح ہی اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھی اور مجھے کھانا دیتے ہی وہ چوکیدار باہر گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس کی طرف مطمئن ہو گئی کہ واقعی مجھے صحیح نیند میں کچھ ہوا تھا۔
پھر میں نے کھانا کھایا، کچھ اپنی والدہ سے بات کی اور سونے کا ارادہ کیا کہ وہ چوکیدار پھر سے کافی لے آیا اور وہ کافی بہت مزے کی بناتا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر پائی اور کافی پی لی، اور کافی پینے کے دوران ہی مجھے سکون اور غنود کی طاری ہونے لگی تھی اور کافی پیتے ہی میں سو گئی تھی اور صبح اٹھتی تو ایک بار پھر میں نے چادر میں سوئی ہوئی تھی۔ اب یہ بات معمولی نہیں تھی، میں نے کبھی نیند میں ایسا نہیں کیا تھا، تو اب ایسے کیوں ہو رہا تھا اور آخر کیا بات تھی کہ میں اتنی گہری نیند سو جاتی تھی؟ اتنی سوچوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں اپنے والدین کو بتا کر پریشان نہیں کر سکتی تھی اور شوہر کو بتاتی تو اس کا دل مجھ سے کھٹا ہو جاتا۔ میں بہت پریشان رہی اور کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اتنا کام ہی نہیں کرتی کہ مجھے تھکاوٹ سے گہری نیند آئی اور کس بات پر ہوش نہ رہے۔ سارا دن میں اسی سوچ میں رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ پریشان سے برا حال تھا، ضرور کوئی کچھ تھا، کچھ اور غلط ہو رہا تھا اور اسی سوچ نے میرا حال برا کیا ہوا تھا۔ آج تو میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر کیا معجزہ ہے۔ اسی سوچ میں رات ہو گئی۔ رات کھانے کے بعد اس بوڑھے چوکیدار نے مجھے کافی لا کر دی۔ میں نے شکریہ بول کر کافی کا کپ لے لیا اور چوکیدار کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور کافی کو کسی غسل خانے میں بہا دیا۔ میں نے کھانا بھی بیٹھ کر نیچے رکھ دیا تھا اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کافی گرانے کے بعد میں نے کپ کو ٹیبل پر رکھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب کہ کھانے یا کافی میں کچھ ملا ہوتا تھا۔ میں خاموش پڑی لیٹی رہی، دل میں ڈر رہا تھا مگر میں آج ہر حال میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا کہ میں نے کمرے کے دروازے کے پاس کھٹکپٹ کی آواز سنی۔ کوئی باہر سے میرے کمرے کا لاک کھول رہا تھا۔ اس بات نے میری جان نکال لی تھی۔ مطلب میرا شک صحیح تھا، کوئی تھا جو میرے کمرے میں آتا تھا، مگر کون؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں خاموش لیٹی رہی۔ میں مجرم کا اثر چہرہ دیکھنا چاہتی تھی اور پھر دروازہ کھلا تو جو چہرہ مجھے نظر آیا اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ اذیت و تکلیف سے میرا برا حال تھا، وہ کوئی اور نہیں میرا اپنا شوہر تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کپڑے وہی چوکیدار والے تھے، بس چہرے پر نقلی داڑھی اور نقلی سفید بال آئے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کو بھی شاید جھٹکا لگا تھا۔ میرے شوہر کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں آج جاگ رہی ہوں گی، اس لیے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، مگر میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں اپنے شوہر کے ہی ہاتھوں اتنے دنوں سے اذیت سہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اسامہ بھی جیسے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ مجھے وہ کیسے صفائیاں دے۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنے بھائی کو کال کی، گھر آئے مجھے لے جائیں۔ بھائی پریشان ہو گئے تھے، وہ مجھے لینے آ گئے تھے اور اسامہ کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ اسامہ نے مجھے روکنے اور وضاحت دینے کی کوشش کی مگر میں ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں بھائی کے ساتھ اپنے میکے آ گئی اور بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ صورتحال میری برداشت سے باہر تھی۔ میرے شوہر کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے والدین بہت دکھی ہوئے تھے۔ پھر اس طرح 3 ماہ گزر گئے کہ ایک روز مجھے خالد بھائی ملنے آئے۔ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور میں ان کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میں اسامہ کو معاف کر دوں۔ یہ سارا فساد خالد بھائی کی بہن کا پھیلایا ہوا تھا جو اسامہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ خالد بھائی نے مجھے کہا کہ اسامہ سے ملو اور اس سے بیٹھ کر بات کرو۔ میں نے خالد بھائی کی بات مان لی اور اسامہ سے ملنے پر راضی ہو گئی۔ اسامہ بہت کمزور ہو گئے تھے اور بہت شرمندہ اور غمگین تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے بتانے لگے کہ میں جب لندن سے واپس آیا تو خالہ نے کہا کہ شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ اور پھر مجھے بہت سی لڑکیوں کے بارے میں بتانے لگی کہ ان لڑکیوں میں تمہارا ذکر آیا، تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے میں نے فوراً خالہ سے کہہ کر تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میں تمہارے ہر ناز نخرے اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں بہت خوش تھا اور شادی کی تیاریوں میں جین جان لگا رہا تھا۔ پھر ایک روز خالہ کی بیٹی آئمہ میرے کمرے میں آئی اور جیسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں اس کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا، اس لیے میں نے پیار سے پاس بٹھایا اور بولا کہ جو بات ہے بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس پر آئمہ نے مجھے بتایا کہ آسیہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس نے سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، سب کے سامنے معصوم اور شریف بنتی ہے مگر حقیقت میں ایسی نہیں ہے، اس کو بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اس لیے سب جانتی ہوں اور سب کو پاگل بنا رہی ہے، اور آپ کے گھر تو پھر بھی کوئی نہیں ہوتا،
آپ جب نہیں ہوں گے تو وہ لڑکی لڑکوں کو گھر تک بلائے گی۔ آئمہ کی بات سن کر میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ شادی میں 2 روز باقی تھے اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی تھی۔ اس بات سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی تھی اور اس کی یہ حقیقت تھی۔ آئمہ بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے اور میری کزن بھی، جبکہ آسیہ کو میں نے صرف تصویر میں دیکھا ہے اور خالہ کی زبانی سنا تھا، اس لیے اس کی بات جھٹلا نہیں سکا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سوچ لیا کہ تمہیں خود آزماؤں گا۔ اور پھر میں نے شادی کے 10 دن بعد جانے کا ڈرامہ کیا اور پھر چوکیدار کا روپ دھار کر تمہارے پاس آتا رہا۔ اگر تم بری ہو تو اس سب سے بھی نہیں گھبراؤ گی، بلکہ اس آدمی کو ڈھونڈو گی جو رات میں آتا تھا اور دن میں بھی کوئی نہ آتا تمہارے گھر۔ مگر ان چند دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو میں نے سوچا تھا، بلکہ تم مجھے پریشان اور ڈری ہوئی لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ 1-2 راتیں اور آزما کر پھر میں تمہیں ساری سچائی بتاؤں گا، مگر میرا راز پہلے ہی کھل گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور خالہ کی ڈانٹ پر ان کو ساری سچائی بتا دی تو خالہ نے آئمہ کو بلایا اور سختی سے پوچھا کہ اگر اس بات میں سچائی ہے تو پھر میں جا کر اس کے گھر بات کروں گی، اور اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو تمہارا برا حال کروں گی۔ اس بات پر آئمہ رونے لگی اور بتا کہ میں آسمہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے آسیہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ بری نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئی۔ میں بہت دکھی ہوا، لیکن خالہ نے مجھے سگی ماں والا پیار اور مان دیا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میری آسیہ سے ملاقات کروائیں اور اس کو میرے لیے منائیں۔ یہ کہہ کر اسامہ خاموش ہو گئے اور پھر بولے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور میری نادانی تھی جس کی تم جو چاہو سزا دے سکتی ہو۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی، مگر اتنے روز اسامہ سے نہ مل کر بہت زیادہ سزا دے دی تھی اور ان کا زیادہ قصور بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اسامہ کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ گھر چلی گئی۔ آپ بتائیں میں نے صحیح کیا یا غلط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔